السلام علیکم دوستوں. چائنا جو کہ ایک پاورفل کنٹری ہے آج کل کی دنیا میں. تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں 40 سال پہلے. ایک ایسا ملک تھا جس میں 90% پاورٹی تھی اور جس کا گلوبل جی ڈی پی ریٹ تقریباً 2% تھا. آج اس ملک کا گلوبل جی ڈی پی ریٹ تقریباً 18% تک پہنچ چکا ہے. کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ چلو آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. چائنا جو لفظ ہے یہ آیا ہے دوستو چین سے، یعنی QIN. یہ ان کے ایک بادشاہ گزرے ہیں تقریباً آج سے 2000 سال پہلے، جنہوں نے چائنا پر حکمرانی کی تھی. اب پاکستان میں بعض لوگ اس کو چینی بولتے ہیں، کچھ لوگ چائنا بولتے ہیں. اب اگر نقشے میں دیکھا جائے تو چائنا دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے. 1829 سے لے کر 1939 تک یہ 100 سال وہ سال ہے جسے چائنا میں سینچری آف ہیوملیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ان 100 سالوں میں جتنا ظلم چائنا پر ہوا ہے باقی کسی کنٹری پر نہیں ہوا ہوگا. اب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کیا کرتی ہے؟ جب وہ برصغیر پاک و ہند میں ان کا حکومت تھا تو وہ افیم کی بوچھار کر دیتی ہے چائنا پر انہی سالوں میں، اور چائنا پورا کا پورا برباد ہو جاتا ہے. یہ لوگ وہاں جا کر زبردستی ان سے بہت سارا کام کرواتے تھے، یہاں تک کہ ان کی فوج ان کے کنٹرول میں آ گئی تھی، ان کے زمینی ایسٹ انڈیا کمپنی کی کنٹرول میں آ گئی تھی. اور اس کے بعد ایک سول وار بھی شروع ہو جاتا ہے چائنا میں، جس میں لاکھوں کی تعداد میں چائنیز لوگ مارے جاتے ہیں. تھوڑا سا فارورڈ آتے ہیں دوستو 1839 کی طرف. یہ وہ سال تھا دوستو جب ورلڈ وار 2 شروع ہو جاتا ہے. ورلڈ وار 2 میں چائنا ایلیٹ فورسز کے ساتھ مل کر جاپان کے خلاف لڑتا ہے، اور 1945 میں جب یہ ورلڈ وار 2 ختم ہوتا ہے تو تقریباً 30 لاکھ تک چائنیز اس میں مر چکے ہوتے ہیں. ورلڈ وار 2 ختم ہو جاتی ہے اور چائنا ایلیٹ فورسز کے ساتھ یہ جنگ جیت جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا دوستو. چائنا میں ایک سول وار شروع ہو جاتا ہے دوبارہ چائنا کمیونسٹ پارٹی اور نیشنلسٹ پارٹی کے درمیان. 1949 میں یہ جنگ کمیونسٹ پارٹی جیت جاتی ہے اور جو نیشنلسٹ پارٹی ہے وہ بھاگ جاتی ہے پاس کے ایک آئی لینڈ کے پاس، جسے آج کل ہم لوگ تائیوان کہتے ہیں. اور اسی طرح چائنا والے کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی مل گئی، اور ماؤ زیڈونگ ان کے پہلے صدر بن جاتے ہیں. اب ماؤ زیڈونگ جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھے، اور ڈکٹیٹر کے لیے کبھی بھی چیک اور بیلنس کا سسٹم نہیں ہوتا. وہ وہی کام کرتا ہے جو اس کا دل مانے، مطلب اپنی منمانی کرتا ہے. اور اس کے بہت سارے اگزامپل ہمارے پاس موجود ہیں. اسی میں سے ایک ہے سپیرو ایکسٹرمینیشن. یہ سپیرو ایکسٹرمینیشن ایک ایسا کمپین چلایا ماؤ زیڈونگ نے کہ جس سے سارے سپیرو ختم ہو جائے. کیونکہ ماؤ زیڈونگ کہتا تھا کہ اگر آپ نے فوڈ پروڈکشن زیادہ کرنی ہے تو آپ سارے سپیروز کو ختم کر دو، کیونکہ سپیرو جو ہے یہ دانا کھاتا ہے. اور اسی طرح یہ کمپین شروع ہو گئی اور بہت زیادہ سپیروز جو چائنا میں ہے وہ ختم ہو گئے. لیکن یہاں پر ایک نیا مصیبت آتا ہے کیڑے مکوڑوں کی صورت میں. اب لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ دن بدن کیڑے مکوڑے زیادہ ہونے لگے اور یہ فصل کو چوڑیوں سے زیادہ خراب کرنے لگے. سپیروز جو ہے وہ فصل کو خراب کرتے ہیں لیکن یہ کیڑے مکوڑے اس سے بھی زیادہ خراب کرنے لگے. تب سائنٹسٹ جا کر ماؤ زیڈونگ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سارے سپیروز ختم کر دیے تو یہ کیڑے مکوڑے اور زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہی کیڑے مکوڑے جو ہے یہ خوراک ہوتی ہے ان سپیروز کا. تب جا کر ماؤ زیڈونگ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. اسی طرح ایک اور جو فیصلہ کیا ماؤ زیڈونگ نے کلچرل ریولوشن کے نام سے، جس میں تقریباً 30 سے 40 لاکھ چائنیز اپنی جان کو بیٹھتے ہیں. لیکن فائنلی 1976 میں ماؤ زیڈونگ ایک بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں. ماؤ زیڈونگ کی وفات کے بعد ڈینگ زیوپنگ نئے صدر منتخب ہو جاتے ہیں چائنا کے، جو کہ کمیونسٹ پارٹی سے تھے. اب یہ وہ بندہ تھا جس کی آئیڈیولوجی ڈیفرنٹ تھی ماؤ زیڈونگ سے،
اور اس بندے نے بہت زیادہ جگہوں میں ماؤ زیڈونگ کی مخالفت بھی کی تھی۔ یہ بندہ کچھ نیا لا پیش کر دیتا ہے جو کہ آج کل کے لوگ اسے اسی وجہ سے فادر آف ماڈرن چائنا بھی کہتے ہیں۔ جو لا یہ پیش کرتا ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے فارمنگ۔ یہ کیا کرتا ہے کہ کسانوں سے کہتا ہے کہ ابھی جتنی بھی زمینیں ہیں یہ پہلے سرکار کے پاس ہوتی تھی۔ ڈنگ زیوپنگ کہتے ہیں کہ یہ زمینیں ابھی بھی گاؤں کے سرکار کے پاس ہوگی، لیکن اس پر رائٹ کسانوں کا ہوگا۔ کسان جو چاہے وہ فصل اگا سکتے ہیں اور یہ گورنمنٹ انہیں سیس کی طور پر دے دیتی ہے۔ اب کسان کو اور زیادہ خوشی ہونے لگی کام کرنے میں، ان کو اور زیادہ مزہ آنے لگا کیونکہ یہاں پر ان کو فائدہ زیادہ ہوا۔ یہ حکومت کو ٹیکس دیتے تھے اور باقی جتنی بھی فصل ان کے پاس بچ جاتی تھی حکومت ان سے کہتی کہ آپ جہاں پر چاہو یہ فصل آپ بیچ سکتے ہو اپنے لیے۔ اس کے بعد ڈنگ زیوپنگ فیکٹریز پر بھی کام کرتا ہے۔ وہ ایک نیا سسٹم بناتے ہیں فیکٹریز ریسپانسبلٹی مینیجر سسٹم کے نام سے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی فیکٹریز ہے ان کی ساری ریسپانسبلٹی فیکٹریز میں کام کرنے والے ملازمین پر آ جاتی ہے۔ پہلے یہ ساری ریسپانسبلٹی کمیونسٹ پارٹی کے پاس تھی، لیکن ڈنگ زیوپنگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو یہ ریسپانسبلٹی ان کے پاس ہونی چاہیے۔ اب ملازمین کے اندر کام کرنے کی چاہت اور زیادہ ہونے لگی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کتنا پروڈیوس کرنا ہے، کتنا سیل کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ان کی سیلری کتنی ہوگی۔ اس کے بعد جو مین کام تھا وہ تھا ایجوکیشن۔ ڈنگ زیوپنگ ایک نیا لا پاس کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ 9 سال تک کے بچے کے لیے ایجوکیشن کمپلسری اور فری ہوگی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تقریباً نہ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک مین اہم کام اور رہ جاتا ہے، وہ ہے ہیلتھ، اور ہیلتھ کے لیے وہ اپنے بجٹ میں ایک خاص حصہ رکھ لیتے ہیں۔ اب یہ تقریباً 4-5% ان کا بجٹ کا حصہ جو ہے وہ ہیلتھ میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈنگ زیوپنگ نے بہت سارے ایسے فیصلے لیے جو کہ آج کل کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چائنا میں، اور انہی فیصلوں کی وجہ سے ایک نیو چیز آئی چائنا میں جو ہے ٹاؤن شپ ولیجز اینڈ انٹرپرائزز یعنی TVS، جو کہ آج کل چائنا کا جتنا بھی بجٹ ہے اس میں سے اہم پلے جو ادا کرتا ہے وہ ہے یہی TVS، جو کہ تقریباً 20% بجٹ آتا ہے چائنا کا وہ انہی TVS سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ 1978 میں جو اکنامیکل لبرلائزیشن تھا وہ چائنا نے کھول دیا ساری دنیا کے لیے، اور بہت سے لوگ باہر سے آنے لگے چائنا میں انویسٹمنٹ کے لیے۔ بہت زیادہ کمپنیز تھی وہ آئی باہر سے، جیسے کہ نائکی، ایپل وغیرہ جتنی بھی بڑی کمپنیز تھی۔ اس کے کچھ وجوہات تھے جس کی وجہ سے یہ ساری کمپنیز باہر سے چائنا میں آنے لگی۔ نمبر 1 ان کا لیبر جو تھا وہ سستا تھا، دوسرا وہ ایجوکیٹڈ تھا، تو اسی وجہ سے چائنا کو آج ساری دنیا میں ایک پاورفل کنٹری کہا جاتا ہے۔ اگر ہماری گورنمنٹ چاہے تو وہ بھی یہی کام کر سکتی ہے جو چائنا نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کیا تھا، لیکن ہماری گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہ ہمارے ملک کی آبادی زیادہ ہے، حالانکہ ہماری ملک کی آبادی چائنا سے بہت زیادہ کم ہے۔ چائنا کی آبادی آلموسٹ فرسٹ یا سیکنڈ نمبر پہ ہے ساری دنیا میں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے ملک جو سب سے پہلا کام کرتی ہے وہ ہے ہماری ملک کی آبادی زیادہ ہونے لگی، اس وجہ سے ہمارے ملک میں زیادہ پورٹی ہے، ہمارے ملک میں لٹریسی اسی وجہ سے ہے، ہمارے ملک کا ہیلتھ کا نظام اسی وجہ سے خراب ہے۔ آپ ہماری یہ بجٹ والی ویڈیو دیکھو، اس میں ہم نے آپ کو ساری بجٹ کی جو بھی پاکستان کا بجٹ جتنا ہے اس میں ہم نے آپ کو سمجھایا ہے کہ کیسے پاکستان کا سارا بجٹ کہا جاتا ہے اور کن لوگوں پر خرچ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تھوڑا سا سبق سیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، اور اگر ہماری گورنمنٹ میں سے کوئی یہ ویڈیو دیکھے تو ان کو چاہیے کہ یہی کام وہ اپنے ملک میں کرے۔
بہت زیادہ پیدا ہوگا ان سے لوگوں کو۔ ہاں، آپ اپنے لوگوں کو جاب اپرچونٹی پرووائڈ کریں۔ ایک فون اگزامپل لیتے ہیں، ایک فون ہے جو باہر سے امپورٹ ہوتا ہے۔ اگر ہماری گورنمنٹ ایک فون کی کمپنی یہاں پر کھولے تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ فون یوز کرتے ہیں۔ ہر ایک گھر میں تقریباً 2 سے 3 موبائل فون یوز ہوتے ہیں، تو ہمارے ملک میں امپورٹ کم ہو جائے گا اور ہمارا ایکسپورٹ زیادہ ہو جائے گا، جس سے ہماری جی ڈی پی پر ایک بہت بڑا اثر پڑے گا۔ لیکن ہماری گورنمنٹ نے یہ کام نہ کرنا ہے اور نہ یہ کرتی ہے۔ ہم تو ہر چیز باہر سے امپورٹ ہی کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اتنا پیچھے ہے ترقی میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے تھوڑا کچھ سبق سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔